ہم تمام انسانوں کے لیے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ اگر اس نظام کے تحت ہم عملاً آ جائیں تو نہ صرف دنیا کے معاملات درست ہو جائیں بلکہ آخرت کے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں۔ دین اسلام سب سے زیادہ جہاں آخرت کے بارے میں تعلیم دیتا ہے وہاں دنیا کی زندگی کو بھی خوشگوار بنانے کی تعلیم دیتا ہے۔ ہم نماز کے بعد جب دعا کرتے ہیں تو عموماً جو ہماری دعا ہوتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، گوئے کہ ہم دعا کیا کر رہے ہیں کہ اے میرے رب میرے لیے یہ دنیا کی زندگی خوبصورت بنا دے، اور پھر ہم کہتے ہیں اور آخرت کی زندگی بھی خوبصورت بنا دے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ سب سے پہلے اس دنیا کی زندگی کو خوشگوار بناؤ، خوبصورت بناؤ۔ اب دنیا کی زندگی کو خوبصورت کیسے بنایا جائے، اب اس کے بارے میں بھی قرآن ہمیں رہنمائی دیتا ہے، اسلام ہمیں مکمل گائیڈ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دینے کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ ایسے حالات بھی رکھے کہ جو حالات میں آقا نے بات کی تو اس میں ایک پیغام ہم پوری انسانیت کے لیے رہا۔ مثلا ہم سب جانتے ہیں کہ اگر نماز میں کوئی بھول جائے تو سجدہ سہو کرتے ہیں، لیکن یہ سجدہ سہو کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک بار نماز میں بھول گئے۔ اب ہمارے نبی کیوں بھولے؟ یہ بھی آپ کا، اس لیے علماء کہتے ہیں ہمارے نبی کا بھولنا بھی رحمت ہے۔ اگر ہمارے نبی نہ بھولتے تو ہمیں سجدہ سہو کا پتہ ہی نہیں لگتا کیسے ہوتا۔ تو کچھ حالات اللہ نے ہمارے نبی پر ایسے رکھے کہ جن حالات میں اللہ نے پھر ہمیں تعلیم دی کہ بھئی اگر تم پر ایسے حالات آ جائے تمہیں کیا کرنا ہے۔ انہی حالات میں خانگی امور آ جاتے ہیں، اور خانگی امور میں میاں بیوی کا تعلق آ جاتا ہے، اور میاں بیوی کے تعلقات پر اللہ نے خاص طور پر جہاں اور صورتوں میں ہدایات ہیں، جیسے سورہ بقرہ میں ہے، سورہ نساء میں ہے، سورہ مائدہ میں ہے، پھر سورہ طلاق، وہ طلاق الگ سے ہی ثابت ہو رہا ہے کہ پوری بات ہی میاں بیوی کے بارے میں۔ اسی طرح سورہ تحریم کے اندر بھی اللہ نے میاں بیوی کے حقوق اور ان کے تعلقات کے بارے میں ہمیں رہنمائی دی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معمول ہوتا تھا کہ آپ عصر کی نماز کے بعد آپ کی جو ازواج مطہرات 11 ازواج، تو آپ کوشش کرتے تھے کہ عصر کی نماز کے بعد میں ہر ایک زوجہ کے پاس جاؤں اور پوری دن کی روٹین پتہ کروں، بھئی صحت ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ، کوئی بیماری، کوئی سستی۔ تو آقا کا یہ شیڈول ہوتا تھا کہ وہ عصر کی نماز کے بعد ذرا ایک وزٹ کرتے تھے۔ اب تمام ازواج مطہرات کو بھی پتہ ہوتا تھا کہ بھئی عصر کا وقت ہو گیا تو اب ہمارے محبوب آئیں گے، تو وہ کیا کرتی تھیں کہ کوئی نہ کوئی چیز بنا کر رکھتی تھیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نا سویٹنس، جس کو مٹھاس کہتے ہیں، یہ بڑی پسند تھی۔ آپ شوق سے مٹھاس استعمال کرتے تھے، کوئی بھی میٹھی چیز ہوتی تھی آپ کو بڑی پسند ہوتی تھی۔ تو آپ ایک زوجہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہیں سے شہد منگوایا ہوا تھا۔ تو اب شہد کی بے شمار قسمیں ہوتی ہیں، ہمارے ادھر تو بس 2 ہی قسمیں چلتی ہیں نا، کہ چھوٹی مکھی ہے یہ بڑی مکھی ہے، بس اس سے آگے ہماری قسمیں کوئی نہیں ہے۔
حالانکہ شہد کی بڑی قسمیں ہوتی ہیں، جنگلات کا ہوتا ہے، پھلوں کا ہوتا ہے، پھولوں کا ہوتا ہے۔ تو وہ شہد پھولوں کا تھا۔ ظاہر پھولوں سے خوشبو آتی ہے، اور خوشبو میں اصول یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک خوشبو پسند ہے تو لازمی نہیں کہ دوسرے کی وہی خوشبو پسند ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زوجہ کے پاس گئے تو انہوں نے شہد پیش کیا، وہ شہد تھا پھولوں کا۔ تو ہمارے نبی نے اس شہد کو چکھا، استعمال کیا، تناول فرمایا۔ یہاں سے اٹھ کر پھر ہمارے نبی دوسری زوجہ کے پاس گئے۔ اب جو دوسری زوجہ تھی تو اب ظاہر ہے یہ پھولوں کی جو خوشبو تھی تو ان زوجہ کو وہ خوشبو پسند نہیں تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کے منہ سے نا کچھ سمیل آ رہی ہے، کوئی بو آ رہی ہے۔ اب ہمارے نبی بڑے نفیس تھے، نفاست پسند بڑے تھے۔ ہمارے نبی کو سب سے زیادہ ناپسند ہوتا تھا کہ منہ سے کوئی بو آ جائے، یہ بہت ناپسند ہوتا تھا۔ تو آپ بڑے پریشان ہوئے کہ میری منہ سے بو آ رہی ہے۔ پھر آپ نے سوچا ہاں میں نے ابھی شہد کھایا ہے۔ اب اس پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ اب بات یہاں مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد یہ آیت مبارکہ اور یہ سورہ مبارکہ کے ابتدائی حصہ اتار دیا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے میرے پیارے نبی جو چیز اللہ نے حلال کر دی ہے نا، آپ اس کو کیوں حرام کر رہے ہیں؟ اب دیکھیے اللہ کی رحمت اور اللہ کی شفقت اتنی، اگر اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل نہ فرماتے تو شہد قیامت تک حرام ہو جاتا، کیونکہ حرام کہنے والے دلیل کیا دیتے کہ جی اللہ کے نبی نے تو قسم کھا کر کہا ہے میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ تو اللہ نے گویا کہ ایک تو اس آئٹم کو حلال قرار دے دیا کہ یہ جو شہد ہے یہ حلال ہے۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سچویشن کیوں آئی؟ اس کی وجہ اگلا حصہ ہے کہ تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب یہاں پر پورا نکتہ آ رہا ہے جو قیامت تک کے لیے ہم سب کے لیے ایک ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سچویشن میں ہمارے نبی کو کیوں رکھا تھا، وہ اصل میں یہ بتانے کے لیے کہ اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے کسی بھی ناجائز کو جائز مت کرو۔ اپنی بیویوں کی خوشی میں اتنا اندھے نہ ہو جاؤ کہ تمہیں صحیح غلط کا پتہ ہی نہ ہو۔ یعنی اللہ کے نبی کے لیے تو بات نہیں تھی، یہ بات تو ہمارے لیے ایک پیغام ہے۔ اللہ کے نبی پر تو یہ صورتحال کیوں آئی؟ اللہ ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے، اور ہمیں کیا سکھانا چاہ رہا ہے کہ بھئی اپنی بیوی کی خوشی کے لیے ایسا مت کرو۔ اب یہ کیا ہو سکتا ہے؟ مثلاً اگر بیوی کہہ دے کہ بھئی تمہارے ماں باپ بڑے بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ پوری رات کھانستے رہتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی، مجھے الگ کر دو۔ اب یہ چیز علماء کہتے ہیں یہ اس آیت کے اندر آ جاتی ہے کہ تم اپنی بیوی کی خوشی کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ رہے ہو، ایسا مت کرو۔ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لازم کی ہے کہ تم نے کرنا ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، آج کل نا یہ بڑا پروپیگنڈا لوگ کھیلتے ہیں، ایک بہت عجیب باتیں اٹھی ہوتی ہیں، کہتے ہیں کہ جی جو بیوی ہوتی ہے اس پر سسر اور ساس کی خدمت لازم نہیں ہوتی۔ وہ جی کہاں لکھا ہوا ہے؟ کوئی حدیث لے کر آئیں۔ دیکھیں دین اسلام صرف اصولوں کی بات نہیں ہے بلکہ مزاج کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مزاج کا مومن بنانا چاہتا ہے، صرف اصولوں کا نہیں۔ اب آپ بچے کو کوئی بات کرتے ہیں تو لازمی نہیں کہ ساری باتیں کرتے ہیں، بچے کی تربیت ایسے کرتے ہیں کہ بعض اوقات وہ باتیں خود سمجھ آتا ہے۔ ہر چیز بتانا لازم نہیں ہوتا بلکہ گائیڈ کر دینا، اشارتاً کسی کو بات بتا، یہ بھی وہی چیز آ جاتی ہے۔ اگر یہ اصول لے لیا جائے نا کہ جی کسی قرآن کی آیت میں کسی حدیث میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جی بیوی اپنے ساس اور سسر کی خدمت کریں، فرض کریں یہ بات مان بھی لی جائے، تو پھر آپ اس چیز میں مبتلا ہو جائیں گے کہ اگر اولاد بالغ ہو جائے، اس بالغ اولاد کی پرورش کرنا والدین پہ فرض ہے، اس پر بھی کوئی آیت حدیث نہیں ہے۔ بلکہ اصول مسئلے کا یہ ہے کہ اگر اولاد بالغ ہو جائے
تو پھر اولاد اپنا فطرانہ خود ادا کرے. یہ مسئلہ ہے، اس کا بوجھ والدین پر نہیں ہوگا. تو اگر آپ یہ کہہ دیں جی کہاں لکھا ہوا ہے، تو پھر یہ بھی لیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جی اولاد کی پرورش بالغ ہونے کے بعد والدین کے ذمے. تو وہاں ہم کہیں گے کہ بھائی وہ اخلاقاً والدین ہے، تو بھئی یہ بھی تو بیٹی ہے. تو کچھ چیزیں مزاجن ہوتی ہیں. اگر ہم مزاج کے مسلمان ہی بنیں گے اور صرف لفظی مسلمان بنیں گے تو پھر معاملات طے نہیں ہوں گے. تو اس لیے اسلام نے یہ اصول بتایا کہ اپنی بیوی کی خوشی حاصل کرنے کے لیے تم کسی غلط کو صحیح نہ کرو اور کسی صحیح کو غلط مت کرو. واللہ غفور الرحیم. اب اس صورت میں ایک دوسری بات ہے، رشتے کیسے بنتے ہیں اور مضبوط کیسے ہوتے ہیں. آج جو میاں بیوی کے رشتے جو سوسائٹی میں دیکھیں نا، معاشرے میں دیکھیں تو بڑے کمزور ہوتے جا رہے ہیں. یہ رشتے بڑے کمزور ہیں. اس کی کمزوری کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنی زوجہ کے پاس تھے، ان کا نام ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ حضرت عمر فاروق کی بیٹی ہیں. عمر فاروق ہمارے نبی کے سسر ہیں. ابو بکر صدیق بھی ہمارے نبی کے سسر ہیں. یعنی 4 خلیفہ ہیں نا. تو آپ آسان ترتیب ہی یاد رکھ لیں کہ 4 خلیفہ میں سے پہلے 2 خلیفہ سسر ہیں اور اگلے 2 خلیفہ داماد ہیں. اب پہلے 2 سسر ہیں تو سسر میں بڑی عمر کے ابو بکر وہ پہلے نمبر پر. داماد 2 ہیں تو 2 میں سے بڑے داماد عثمان وہ پہلے، پھر علی. تو یہ جو ترتیب اللہ نے بڑی چن چن کر ترتیبیں بنائی ہوئی تھی. تو حضرت حفصہ کے پاس ہمارے نبی ایک بار چلے گئے اور بیٹھے باتیں ہو رہی تھیں. باتیں کرتے کرتے نا ہمارے نبی نے کہا حفصہ میں نا ایک تم سے بات شیئر کروں، ایک بات تم سے کہوں، ایک راز کی بات ہے، تو تم نے بتانی نہیں کسی کو. تو حفصہ کہتی ہیں آپ مجھے بتائیں، میں نہیں بتاتی کسی کو. آپ نے کہا کہ حفصہ جب میرا دنیا سے گزر ہو جائے گا نا، جب میں یہاں سے چلا جاؤں گا، انتقال ہو جائے گا، تو میرے بعد نا سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر ہوں گے اور پھر خلیفہ عمر ہوں گے. یہاں تک ہمارے نبی نے یہ راز بتایا. اب باتیں ہوتی رہیں. ہمارے نبی پھر اٹھ کر چلے گئے. حفصہ اٹھی اور یہ چلے گئی عائشہ کے پاس. اب عائشہ، حضرت عائشہ یہ بیٹی حضرت ابو بکر صدیق کی. اب آپ جانتے ہیں اگر 2 احباب، 2 بندے آپس میں گہرے دوست ہونا تو ان کی اولاد میں بھی دوستی ہوتی ہے. اب ابو بکر اور عمر فاروق یہ دونوں بڑے گہرے دوست ہیں، تو ظاہر بیٹیاں بھی بڑی دوست ہوئیں. حفصہ چلی گئی عائشہ کے پاس اور عائشہ کو جا کر کہا کہ عائشہ تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں. تو نے بتانا نہیں کسی کو. ہاں کہا بتاؤ. کہ ایسے اللہ کے نبی آئے تھے میرے پاس بیٹھے تھے تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوں گے نا وہ ابو بکر ہوں گے. اچھا عمر کا انہوں نے نہیں بتایا لیکن ابو بکر کا بتا دیا. اب ادھر یہ باتیں چل رہی تھی تو ہمارے نبی اپنے حجرے میں تھے تو اللہ نے یہ آیتیں نازل کر دیں اور آیتیں نازل کر کے بتا دیا کہ آپ کی زوجہ نے یہ راز آگے بتا دیا ہے. اب جب حفصہ واپس آئیں تو ہمارے نبی نے حفصہ کو بلایا کہ حفصہ ادھر آؤ. کہ تم نے کس کو بتایا ہے؟ حفصہ کہتی حضرت، وہ چپ ہو گئیں. وہ کہتی میں سوچ رہی تھی کہ عائشہ تو یہ بات بتا نہیں سکتی، میری تو بڑی دوستی ہے، بڑا اعتماد ہے. تو حفصہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی آپ کو کس نے بتایا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے حفصہ مجھے اس ذات نے بتایا جو سب کچھ جانتا ہے، جو علیم ہے، جو خبیر ہے. یہاں پر اللہ نے اشارتاً ہمیں یہ سمجھایا کہ میاں بیوی آپس میں جو بھی سیکرٹ ہے وہ شیئر نہ کریں. آج کل جو حالات زیادہ خراب ہوتے ہیں نا وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ سیکرٹ شیئر ہو جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، ایک بار اللہ کے نبی نے ایک راز کی بات شیئر کی. فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، جب اس زوجہ نے اس بات کی آگے خبر کر دی، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے بھی اپنے نبی کو بتا دیا.
تو عرف بعضہ وأعرض بعض، تو کچھ حصہ بتایا کچھ چھوڑ دیا. تو فلما نبأہا بہ، پھر جب اللہ کے نبی نے اپنی زوجہ کو بتایا کہ تم نے یہ بات کیوں کی، تو قالت من انبأک ھذا، تو زوجہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ کو کس نے بتایا؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اس ذات نے بتایا جو سب جانتا ہے، جو خبردار ہے. یہاں سے اشارہ یہ مل رہا ہے کہ میاں بیوی اگر تعلقات مضبوط رکھنا چاہتے ہیں وہ آپس کے راز مت بتائیں. سب سے زیادہ مسئلہ یہاں پیش آتا ہے کہ ایک گھر کی بات گھر سے باہر نکالنا. اب دیکھیں حضرت عائشہ بالکل قریب ہیں، دوست بھی ہیں، اور پھر رشتہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شوہر ہیں، لیکن اس کے باوجود اسلام نے یہ کہا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے یہ سورہ تحریم جو ہے اس کو پڑھیں بھی اور اس کو آگے پڑھائیں بھی کہ اس میں اللہ نے میاں بیوی کے تعلقات کی مضبوطی کیسے ہو سکتی اس کی بات کی ہے. اب یہاں پر آگے ایک چیز آ رہی ہے، اللہ نے نہ پھر دونوں سے مخاطب اللہ ہوئے. اللہ نے کہا کہ دیکھو تم آج کے بعد نا نبی کے راز کو آگے شیئر نہ کرنا. اگر تم نے شیئر کر دیا، اب دیکھو تم نے جب یہ بات کی تو اللہ اپنے نبی کے دل میں کوئی اور بات ڈال دیتا، تم کیا کرتی؟ اللہ کے نبی کے دل میں اللہ ڈال دیتا کہ بھئی تمہیں چھوڑ دیں، تم کیا کرتی پھر؟ یا ان کے دل میں یہ بات آ جاتی تمہیں طلاق دے دیں، تم کیا کرتے پھر؟ یہاں سے علماء نے نکتہ نکالا کہ یہاں جو اللہ نے طلاق کا لفظ استعمال کیا اور طلاق کا تعلق اس واقعے سے جوڑا کہ عسى ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، اشارہ یہ دیا کہ اگر میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے راز کو راز نہیں رکھیں گے نا تو پھر شیطان حملہ کرے گا، اور شیطان حملہ کر کے دلوں کے اندر کدورت پیدا کر دے گا، نفرتیں پیدا کر دے گا. شیطان تو اسی چیز کے لیے تلاشی میں رہتا ہے. بلکہ ایک حدیث میں تو ہمارے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جب شیطان اپنا تخت لگاتا ہے نا تو وہ سب سے پوچھتے ہیں ہاں بھئی آج بتاؤ تم کیا کر کے آئے ہو، تم بتاؤ کیا کر کے آئے ہو. تو ایک اس کا جو چہلا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی میں آج نا میں نے یہ کام کیا کہ میں نے لڑائی کروا دی. اس نے کہا چلو چھاؤ تم بتاؤ تم نے کیا کیا، اور جی میں نے یہ کیا نا، میں نے فلاں کی نا نماز چھڑا دیا. اس نے کہا چل چھوڑو تم نے کیا کیا. آقا فرماتے پھر ایک شیطان کا چیلا اسے کہتا ہے کہ میں نے آج میاں بیوی میں جدائی کروا دی. تو شیطان اس کو اپنی قریب کرتا ہے، اس کو تھپکی دیتا ہے، اس کو شاباش دیتا ہے اور اعلان کرتا ہے سب سے اچھا کام اس نے کیا. شیطان کا سب سے بڑا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی میں علیحدگی ڈلوا دینا. اور جو میاں بیوی میں علیحدگی ڈلوانے کی کوشش کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے وہ پھر شیطان کے چیلے ہوتے ہیں. شیطان کو آگے لگا رکھتا ہے کہ بھائی ان میاں بیوی کے رشتے کو توڑ دو. تو اس لیے یہ دونوں رشتے جو ہیں، شوہر کا بھی بیوی کا بھی آپس میں جو رشتہ ہے، اس کو مضبوط کیسے کر سکتے ہیں کہ جب اسلام کی تعلیمات کو مد نظر رکھیں گے، قرآن کی تعلیمات کو مد نظر رکھیں گے اور یہ سمجھیں گے بھائی دین اسلام صرف نمازوں کی بات نہیں کرتا بلکہ گھر کے معاملات کو بھی درست کرنے کی بات کرتا ہے. بہرحال دعا کرے جو کہا جو سنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اب ذکر ہوگا حضرت پیران پیر شاہ